بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مدینہ کے ایک باغ بحر الراس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے، دروازہ کھلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ ان کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مصائب اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ جب میں نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی اطلاع دی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ بحر الراس کے اندر تشریف لے گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میں دروازے پر پہرا دیتا رہوں۔ پھر ایک صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر دوسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر تیسرے ایک اور صاحب آئے اور اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور دنیا میں ایک آزمائش سے گزرنے کے بعد جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔ حماد بن سلمہ نے بیان کیا، ہم سے عاصم حوالہ اور علی بن حاکم نے بیان کیا، انہوں نے ابو عثمان سے سنا اور وہ ابو موسیٰ سے اسی طرح بیان کرتے رہے، لیکن عاصم نے اپنی اسی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر پانی تھا اور آپ اپنے دونوں گھٹنے یا ایک گھٹنا کھولے ہوئے تھے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو آپ نے اپنے گھٹنوں کو چھپا لیا۔ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں، جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا، کیونکہ گفتگو نہیں کرتے، لوگ اس سے بہت ناراض ہیں۔ چنانچہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک ضرورت ہے اور وہ ہے آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھلے آدمی، تم سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ معمر نے یوں روایت کیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں واپس ان لوگوں کے پاس آ گیا، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھ کو بلانے کے لیے آیا۔ میں جب اس کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ تمہاری خیر خواہی کیا تھی؟
میں نے عرض کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آپ نے 2 ہجرتیں کیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک کنواری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود جب پہنچ چکی ہے تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی؟ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے، میں اس پر پوری طور سے ایمان لایا، اور جیسے کہ تم نے کہا 2 ہجرتیں بھی کہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے۔ پس خدا کی قسم میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی نہیں کی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ تو کیا جب کہ مجھے ان کا جانشین بنا دیا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں، لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں۔ چنانچہ انہوں نے ولید کو 80 کوڑے حد کے لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما بھی تھے تو پہاڑ کانپنے لگا۔ آپ نے اس پر فرمایا، احد ٹھہر جا، میرا خیال ہے کہ حضور نے اسے اپنے پاؤں سے مارا بھی تھا کہ تجھ پر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں قرار دیتے تھے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہم کوئی بحث نہیں کرتے تھے اور کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اس حدیث کو عبداللہ بن صالح نے بھی عبدالعزیز سے روایت کیا ہے، اس کو اسماعیلی نے وصل کیا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ کو پڑھنے پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ
وجہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔